السلام علیکم دوستوں، میں صابر حسین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک نیا عمل لے کے آیا ہوں، جو کہ عمل ہے کہ بلیوں گھر کے باہر جو روتی ہیں ان کے فوائد کیا ہیں اور نقصان کیا ہے، اور بلیاں کیوں روتی ہیں، بلیوں کے رونے کی وجہ کیا ہے۔ دیکھو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں، بلی اس لیے روتی ہے کہ بلی کو جب کوئی بے بس ہوتی ہے یا کوئی مجبور ہوتی ہے، یا بلی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے، یا بلی جب اس طرح کی اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے بلی اور بلے کا ملاپ کا وقت ہوتا ہے، تب بھی بلی بہت زیادہ روتی ہے۔ یہ ہے دنیاوی ان کی وجوہات۔ جو اصل پریشان کن وجوہات، جو خطرناک وجوہات ہیں، وہ یہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کل کے معاشرے میں کچھ ایسے ہمارے انسان کہہ سکتے ہیں، ان کو مسلمان تو نہیں کہہ سکتے، ایسے دو انسان بھی ہیں جو کہ کالے جادو کا ماسٹر ہیں اور کالے جادو کے ماہر ہیں، اور کالے جادو کی وجہ سے انہوں نے بلی کو جادو میں استعمال کیا، اور انہوں نے کتے کو جادو میں استعمال کیا، انہوں نے الو کو جادو میں استعمال کیا، انہوں نے چمگادڑ کو جادو میں استعمال کیا، حتیٰ کہ چوہے تک کو انہوں نے چھوڑا کہ ان تمام چیزوں کے اوپر انہوں نے عمل کر کے جنات مسلط کر کے ان سے شیطانی کام لیے، اور شیطانی کام ان کو جادو میں استعمال کیا، کسی کے گھر میں ان کے اوپر جنات اپنے شیطانی چیزیں سسٹم مسلط کر کے لوگوں کے گھر میں جانا، گندگی پھیلانا، اور ان کے اوپر شیطانی جنات مسلط کر کے لوگوں کی ریکی کرنا، لوگوں کے گھر میں جا کے ان کو پریشان کرنا، یا لوگوں کے رزق مال میں کھانے پینے میں گندگی ڈالنا، جس طرح لوگوں کے کچن میں چوہے آ جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھر میں بلیاں ایویں جنگلی آ جاتی ہیں جو کچن میں گھس جانا۔ یہ کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے قدرتی طور پہ کچھ آج کل کے معاشرے میں مجھے 25 سال ہو گئے ہیں عملیات کا کام کرتے ہوئے، ان میں ہمارے پاس کچھ اس طرح کے واقعات بھی آئے ہیں، لوگ آئے ہیں جو اس وجہ سے پریشان تھے، اور جن کی پریشانیاں یہی تھی، جب ہم نے چیک کیا تو ہمیں یہ لگا کہ اس پہ یہ سب شیطانی کیٹیگریاں ہیں، اور ان پہ کالے جادو کے اثرات ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنات جو ہوتے ہیں نا، وہ بلی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور جنات بلی کا روپ بھی اپنا سکتے ہیں، جنات چوہے کا روپ بھی اپنا سکتے ہیں، جنات کتے کا روپ بھی اپنا سکتے ہیں، ان کی جو اپنی شکل کو چینج کر سکتے ہیں، بلی میں، چوہے میں، کتے میں، اور خاص طور جو کالے کلر کی بلی ہوتی ہے، اس میں شیطانی جنات اپنی جو شکل ہے، یا اس میں شیطانی جنات گھس کے بھی اس طرح کی حرکات کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ قدرتی علامات ہیں، لیکن جو بندہ ایک صاحب نگاہ ہے، اس کو علم ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اس نے اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں، اور اس نے اس طرح کی لوگوں کے علاج میں لڑائیاں لڑی ہیں، ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ باقی عام انسان تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ عام چیز ہے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے اہمیت۔ اس کی بلی کا گھر کے باہر چیخنا، چلانا، رونا، یا بلی کا بار بار آپ کے دروازے پہ آنا، یا کسی کالے کوے کا آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ کے کرلانا، اور سارا دن اس نے شور کرنا، منہ کو بند نہ کرنا، یہ بھی کالے جادو کی علامت ہوتی ہے۔ اس پہ بھی ایک قسم کا شیطانی وہ اپنی طاقتیں مسلط کر کے انسان کو پریشان کرنے کی اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوا انسان کی ریکی بھی کرتا ہے، وہ ان کی گرفت میں آ کے وہ جنات جو ہوتے ہیں کوے کی شکل میں آ کے، یا کوے کے اوپر مسلط ہو کے وہ انسان کی ریکی کرتے ہیں، انسان کے گھر میں بدمزگی پھیلاتے ہیں۔ اور بھی کئی ایسی وجوہات ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو کالے جادو والے ظالم ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے شیطانی عمل کیے ہیں، کتے کی روح کو تابع کر لینا، بلی کی روح کو تابع کر لینا، چمگادڑ کو تابع کر لینا، الو کو تابع کر لینا، کوے کو تابع کر لینا، ان تمام چیزوں سے جو چیزیں ناپاک چیز کھاتی ہیں، ان کی روح کو، ان کے سسٹم کو یہ کالے جادو والے ہیک کر لیتے ہیں، اور پھر انسان پہ اس طرح کی شیطانی وار کرواتے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے بلی کاٹ گئی، یا مجھے کتا کاٹ گیا، یا ہمارے گھر میں یہ چوہے پھر رہے ہیں، یا ہمارے گھر میں جنات پھر رہے ہیں، یا یہ جو ہمارے گھر میں بدمزگی ہو رہی ہے، گھر میں ہر ٹائم گندگی آ جاتی ہے، کس وجہ سے یا کیوں آ رہی ہے، یہ انہی چیزوں سے یہ ظالم لوگ کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے
میں آپ کو ان کا آسان ترین حل بتاتا ہوں۔ اگر کسی کے گھر میں اس طرح کے معاملات ہوں یا گھر سے باہر ہوں یا مطلب اس طرح کے اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے دروازے پہ جب بھی ہم باہر نکلتے ہیں بلی یا کتے کی ٹٹی پڑی ہوتی ہے، یہ بھی شیطانی حرکات کرواتے ہیں جادوگر بھی، اس طریقے سے اوپر سے گزر جائیں گے اور وہ ان جادو کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اب میں آپ کو ان کا حل بتاتا ہوں۔ ہنٹس تو میں نے آپ کو دے دیے ہیں، اب آپ کو میں اس کا حل بتاتا ہوں۔ جب بھی آپ کے گھر میں اس طرح کے معاملات ہوں تو سب سے پہلے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس 125 مرتبہ پڑھ کے پورے گھر میں چھینٹے ماریں، یا پانی کسی ٹپ میں بھر کے یہ پانی کو دم کر کے پورے گھر کو دھو دیں، اس سے یہ تمام چیزیں جو ہیں نا ان کی ناپاکی صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد جتنا ہو گھر میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ کے گھر میں اگربتی جلائیں، اگربتی کے اوپر پھونکیں، یہ شیطانی چیزیں بہت دور چلی جائیں گی اور دوبارہ آپ کے گھر میں، آپ کے وجود پہ، آپ کے کاروبار پہ، آپ کے نظام پہ اس طرح کا کچھ مطلب ان کا اٹیک نہیں ہوگا۔ یہ ہے آپ لوگوں کے لیے، اس کی آگاہی بھی تھی، اس کے ہنٹس بھی میں نے دینے تھے اور عمل بھی بتانا تھا کہ اس طریقے سے ان سے آپ دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ کے حکم سے جو بھی میرا بھائی اس طرح کی مشکل میں گرفت میں ہو وہ نکل جائے گا۔ جب وہ خود نکل جائے، اگر اور کوئی میرا بہن بھائی پریشان ہو، صدقہ جاری ہے، ان کو بتائیں، انشاءاللہ تعالی یہ کریں گے، آپ کو اچھے لفظوں میں دعا دیں گے، یاد کریں گے۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔